خدا کے علاوہ انسان کی مملکت وجود پر نہ کسی کی حکومت ہو، نہ کسی کی محبت ہو، نہ کسی سے حکم لیا جاتا ہو، نہ کسی کی چوکھٹ پہ پیشانی جھکے، نہ کسی کے سامنے سرے تسلیم خم ہو۔ یہی توحید ہے جو انسان کو عزت اور کرامت نفس میں عطا کرے۔ جو تقسیم جو کی جاتی ہے توحید کی، وہ 4 قسمیں کی جاتی ہیں: توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی اور توحید عبادی۔ سب سے پہلی قسم وہی توحید ذاتی ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک ذات میں ایک ہے۔ کئی ذاتیں ایسی نہیں ہیں جو خدا ہو۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ توحید ذاتی کا بیان ہے۔ البتہ یہاں پر ہمیں ایک دقیق نکتے کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ جو وحدت ہے، ایک وحدت عددی ہوتی ہے، ایک وحدت اس کے مقابلے میں ہے جسے وحدت سیئی کہا گیا ہے۔ سیئی، سین این یہ۔ تو وحدت عددی ایک عدد، اس کے بعد جہاں دوسرے عدد کا امکان ہو، ایک کا عدد اس کے مقابلے میں 2 کا عدد، 3 کا۔ وحدت عددی میں تو امکان ہوتا ہے دوسرے اعداد کا، دوسری اکائیوں کا، لیکن قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا قل هو اللہ احد، واحد نہیں کہا۔ اگرچہ واحد کا بھی اطلاق ہوا ہے یا ہو سکتا ہے، لیکن جو مطلب دقیق ہے وہ یہ کہ خداوند تبارک و تعالی کی وحدت سے ای ہے۔ وحدت سے ای جہاں ہو وہاں اور کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ توحید کی اگلی قسم ہے توحید صفاتی۔ خداوند تبارک و تعالی کی کچھ صفات ذاتی ہیں جو قابل انفکاک نہیں ہے خدا کی ذات سے۔ صحیح، قابل انفکاک یعنی علیحدہ نہیں کی جا سکتی۔ علیحدہ نہیں کی جا سکتی۔ ذات میں اور صفات میں تفکیک اور جدائی نہیں ڈالی جا سکتی۔ خدا ہو اور زندہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ خدا ہو اور عالم نہ ہو، خدا ہو قادر نہ ہو۔ غرض کی جتنی صفات ذاتی ہیں، ایک تو وہ قابل تفکیک نہیں ہے، اور اسی قابل تفکیک نہ ہونے کو توحید صفاتی کہا جاتا ہے۔ صحیح، یعنی خدا کی صفات عین ذات ہیں۔ ہم اپنی ذرا صفات پہ غور و فکر کریں کہ نہیں تھے اور ہوئے، ہم کبھی نہیں ہوتے پھر ہو جاتے۔ صحیح، ہونے کے بعد، وجود میں آنے کے بعد پہلے جاہل تھے پھر عالم ہوئے۔ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے آپ، پھر علم آ کے عارض ہوتا ہے، علم بعد میں آتا ہے، موصوف ہے، صفت بعد میں آ رہی۔ ٹھیک، یہ شخص تھا، عالم نہیں تھا، فرد تھا، قادر نہیں تھا۔ یہ صفات آتی بھی ہیں، چلی بھی جاتی ہیں۔ صحیح، عالم تھا، ایک جھٹکا لگا، جاہل ہو گیا، ایک ایکسیڈنٹ ہوا، صحیح، علم چلا گیا۔ لیکن خداوند تبارک تعالیٰ کے بارے میں جب ہم صفات خدا کی بیان کرتے ہیں، صفات ذاتی، تو یہ صفات عین ذات ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا ہو اور عالم نہ ہو، عالم نہ ہو، قادر نہ ہو، قیوم نہ ہو، یا زندہ نہ ہو۔ تو یہ ہے توحید صفاتی۔ توحید افعالی کا مطلب یہ ہے کہ عالم ہستی میں جو بھی فعل و انفعال ہوتا ہے وہ سب خدا کی قدرت سے ہے۔ اگر کہیں جلنے کا عمل ہے، جلانے کا عمل ہے، پینے کا عمل ہے، پلانے کا عمل ہے، غرض کے جتنے افعال اور انفعالات، انفعال یعنی متاثر ہونا، متاثر، صحیح، جب کوئی بھی فاعل فعل انجام دیتا ہے، صحیح، اور اس کے ساتھ مفعول ہو تو فاعل کی طرف سے فعل اور مفعول کی طرف سے فعل کو قبول کرنا، ہاں فعل کی تاثیر قبول کرنا۔ صحیح، آگ میں گرم کرنے کی صلاحیت، پانی میں گرم ہونے کی صلاحیت۔ اس طرح سے عالم ہستی میں جتنے فعل و انفعالات ہیں سب کے سب خدا کی قدرت سے تحقق پاتے ہیں۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خدا کی قدرت اور طاقت کے علاوہ اس کائنات میں کوئی قدرت اور طاقت ہے ہی نہیں۔ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، عالم وجود میں کوئی حقیقی مؤثر نہیں سوائے اللہ کے، خدا وحدہ لا شریک کی ذات کے۔ اگر ہمیں کہیں کوئی ظاہری طور پر فاعل نظر بھی آتا ہے تو کس کی قدرت کے سہارے؟ خداوند تبارک و تعالی کی قدرت، یعنی وہ خدا بندے تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ وہ کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اگر کوئی ہمیں بندہ نظر آتا ہے کام کرتے ہوئے تو وہ بندہ خود خدائے بزرگ و برتر کی دی ہوئی قوت اور قدرت کے ساتھ وہ کام دے رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے توحید افعالی۔ چوتھی قسم ہے توحید عبادی۔ خدا عالم ہستی کی ایک حقیقت ہے اور انسان
جب اس ہستی کو درک کرتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرتا ہے، اسے واحد پاتا ہے، توحید ذاتی. صحیح. ایک سے زیادہ خدا نہیں ہے. جب انسان کی شناخت بھی یہی ہو کہ اس عالم وجود میں ایک سے زیادہ خدا موجود نہیں ہے. نہیں، تو یہ انسان کی ہو جائے گی توحید ذاتی. صحیح. جس کا اس کے علم سے تعلق ہے، جاننے کی چیز ہے. یہ توحید صفاتی میں بھی اسی طرح سے کہ خدا کی صفات ذات سے جدا نہیں ہے. حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر صفات ذات سے جدا ہوں لشہادت کل صفت انہ غیر الموصوف، ہر صفت یہ گواہی دیتی ہے کہ وہ موصوف کا غیر ہوتی ہے، کہ خدا کی صفات قابل انفکاک نہیں ہے، کیونکہ جہاں صفت موصوف سے جدا ہوتی ہے وہاں توحید نہیں ہے صفت اور موصوف کے درمیان، جبکہ خدا کی صفات عین ذات ہے. صحیح. انسان جب اس حقیقت کو شناخت اس کی کر لے، اس کا علم حاصل کر لے، تو گویا اس کے پاس بھی، اس کے ذہن میں بھی توحید ذاتی کا عقیدہ آ گیا، علم آ گیا صفاتی کا، توحید صفاتی کا. صحیح. تیسری قسم تھی توحید افعالی، کہ اس کائنات کا کوئی فعل و انفعال خدا کی قدرت کے بغیر انجام نہیں پاتا. یہ خواہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہو یا نہ آئی ہو، وہاں تو موجود ہے. یہ حقیقت ہے ہستی کی. صحیح. عالم کائنات کی حقیقت ہے. جیسے ہزاروں حقائق ہیں جن سے ہم آشنا نہیں ہوتے. صحیح. ہماری آشنائی اس حقیقت کو نہیں بدلتی. اگر مجھے ایک حقیقت کا پتہ نہیں ہے، صحیح، اس عالم کائنات کی ایک شے میں نے کشف نہیں کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے. صحیح. مجھے پتہ نہیں ہے، وہ ہے. تو یہ توحید کی تینوں قسمیں، توحید ذاتی، توحید صفاتی اور توحید افعالی، یہ عالم ہستی میں ایک عالم ہستی کی ایک حقیقت ہے. صحیح. جس کو پہچاننا ہے. بس ان کا تعلق ہے پہچاننے سے، معرفت سے. اب جو اگلی قسم ہے توحید کی، یہ توحید عبادی کہا جاتا، اس کا تعلق بننے سے. جب ہم اس حقیقت پہ پہنچ چکے کہ اس کائنات کا کوئی خدا ہے اور وہ خدا وحدہ لا شریک ہے. صحیح. پوری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس کائنات کا ہر فعل و انفعال اس کی قدرت کے سہارے ہو رہا ہے. صحیح. وہ قیوم ہے، اس کائنات کو باقی رکھے ہوئے ہے. ایک لمحہ کے لیے، ایک لحظہ کے لیے اگر اس کی عنایت ہٹ جائے پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے. خون و خلیوں کا یہ سسٹم، یہ پورا سسٹم، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی باقی ہے ہماری شارگ حیات کے ذریعے سے. صحیح. ہمارے خون کی گردش کے ذریعے سے، ہمارے دل کی دھڑکن کے ذریعے سے نہیں. یہ سارا نظام ہر آن اور آن بھی ہمارا ایک قائم کردہ معیار ہے. صحیح. ہر لمحہ خدا کی قدرت، یہ توحید افعالی، خدا کی قدرت کے سہارے باقی. میرے وجود پر ہر لمحہ ایک انرجی آنے کی وجہ سے میں اس کو استعمال کر رہا. صحیح. ایک لمحہ، ایک سانس، وہ کہیں سے وہ قدرت آنے کے ساتھ، اور وہ قدرت لا حول ولا قوت الا باللہ، اس قدرت کا خزانہ کہیں نہیں ہے خدا کے پاس. جب ایسا ہے تو اب مجھے کیسا ہونا چاہیے؟ اب بننے کے مقام پر توحید عبادی کا مرحلہ آتا ہے کہ پھر عبادت اور بندگی اسی ایک ذات کی ہونی چاہیے. صحیح. میرے وجود پر اس ایک ذات کا حکم چلنا چاہیے. حاکمیت میں توحید. اس کائنات کی کوئی طاقت اس سے میں کمانڈ نہ لوں، میں کائنات کی کسی چیز پر بھروسہ نہ کروں، خدا پر کروں. میں کائنات میں کسی چیز کو مؤثر نہ سمجھوں، خواہ وہ کتنی سپر طاقت بھی کیوں نہ ہو. کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے پروردگار. یہ بننے کا مقام ہے، اور یہی وہ مقام ہے کہ جس کی طرف کئی آیات میں اشارہ ہوا ہے. دیکھیے، پہچاننا ایک موجود حقیقت کو کمال نہیں ہے. وہ تو مشرکین بھی ان سے آیات شریفہ میں ہے کہ اگر اے میرے حبیب آپ سے پوچھے کہ من خلق السماوات والارض، کہ کس نے زمین کو اور آسمان کو پیدا کیا، لا یقولن اللہ، وہ بھی کہیں گے، یقیناً کہیں گے کہ خدا نے پیدا کی. توحید کی پہلے جو 3 قسمیں ہیں، ادراک کے مقام پر کوئی کمال نہیں ہے انسان کا. صحیح. چونکہ حقیقت ہے اور حقیقت کو کشف کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے مرحلہ حقیقی توحید کا بننے کا مرحلہ ہے. وہ ایک ہے، پس میں بھی ایک بنوں، ایک کا بن جاؤں. صحیح. ٹھیک ہے جی. حقیقت یہی ہے کہ ہمیں ایک بننا چاہیے. یہی مشکل مرحلہ ہے. مجھے تمام وابستگیوں کو چھوڑنا ہوگا، کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا، کسی سے ڈرنا نہیں ہے، کسی کے سامنے
جھکنا نہیں ہے. غرض کے پوری کائنات سے رخ موڑ کے ایک طرف رخ کرنا ہے. یہ بندے کی توحید ہے. بندے کا مختلف ڈائریکشن سے ہٹ کر، مختلف تعلقات کو توڑ کر کسی ایک ہستی سے رابطہ جوڑنا ایک سمت میں. تبھی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی توحید کے اعلان کے مقام پر فرمایا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین، کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، جن مظاہر ہستی کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو، میں ان سے منہ موڑ کے وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، میرا رخ اس ذات کی طرف ہے جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا قربانی کرنا، میری زندگی، میری